أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ادبوا اولادکم ثلاث خصال حبی وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن او کما قال صدق رسولہ النبی الکریم۔ ذوق اور محبت سے بیک زباں باواز بلند الصلاۃ والسلام۔ ایک بار پھر منہ میٹھا فرمائیں اور پڑھیں الصلاۃ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا ان کو کہہ دیں کہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے اگر مومن ہے۔ ایک حدیث پاک آج کی تقریر کا میں نے عنوان بنایا ہے، چند معروضات اس پہ عرض کرنی ہے آپ حضرات کو۔ یہ جو میلاد منانا ہے نا، میلاد، یہ اللہ کے نیک لوگوں کا کام ہے۔ میلاد منانا، لنگر پکانا، محفل سجانا، نعتیں پڑھنا پڑھانا، ان میں سے کوئی ایک عمل ایسا نہیں جو ضائع ہو۔ بچوں کو تیار کر کے خود تیار ہو کے جلوس میں جانا، جلوس میں جانے والے کا ہر قدم حضور مدینے سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خرچہ کرنا، پیسے لگانا، محفل سجانا، یہ مقربین بارگاہ خداوندی کا طریقہ ہے۔ جو صدق کے دل سے حضور کو یاد کرتا ہے، حضور اسے بھی یاد فرماتے ہیں۔ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، یہ علاقہ بر صغیر کہلاتا تھا۔ ایک بیرسٹر ہندو نے کلمہ پڑھ لیا، بڑا قابل آدمی تھا، اور اس نے حضور کی شان پہ ایک کتاب بھی تحریر کر دی۔ ہندوؤں کو پتہ چلا، وہ سارے جرگہ لے کے اس کے گھر آئے اور کہا مہربانی کر اپنے مذہب کی طرف واپس آ جا۔ بڑا سمجھایا، جب ان کی بات نہ بنی تو انہوں نے اس پہ جھوٹا مقدمہ دائر کر دیا۔ مسلمان تنظیموں نے درخواست ضمانت عدالت میں دائر کی، جج نے 1.5 لاکھ روپے مچل کے طلب کیے۔ 1.5 لاکھ روپیہ بڑی قیمت تھی اس وقت، سمجھے کہ موجودہ زمانے کا 4-5 کروڑ روپیہ تھا۔ مسلمانوں کی جتنی فلاحی تنظیمیں تھیں وہ ساری بڑی پریشان ہوئیں کہ بھئی اتنے پیسے تو کسی کے پاس نہیں ہیں، اور مچل کے اگر داخل نہ ہوئے تو بیرسٹر صاحب رہا نہیں ہو سکتے، ضمانت نہیں ہو سکتی۔ بڑی مایوسی پھیلی ہوئی تھی پورے علاقے میں کہ چونکہ مچل کے جمع ہو نہیں سکتے۔ جس دن درخواست ضمانت پہ بحث تھی، عدالت میں بحث ہو رہی ہے، باہر مسلمان کھڑے ہیں پر مایوس پڑے ہیں کہ پیسوں کا انتظام نہیں، مچل کے نہ ہوئے تو ضمانت نہیں ہو سکتی، بندہ ریلیز نہیں ہو سکتا۔ اچانک عدالت میں ایک سیالکوٹ کا امیر اور تاجر آدمی داخل ہوا اور روسٹرم پہ اس نے جا کے کہا ضمانت میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بندے بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا آپ اسے جانتے ہیں؟ جان پہچان نہ ہو تو ضمانت تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اتنے تو جان پہچان والے بھی کچہری جا کے پیچھے کھل رہے، اچھے خاصے جان پہچان والے بندے ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
لوگوں نے کہا آپ اسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا میں اسے نہیں جانتا، جس نے بھیجا ہے میں اسے جانتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جس نے بھیجا ہے میں اسے جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا جناب یہ کیا کہہ رہے؟ اس نے کہا رات کو سویا ہوا تھا، حسین کے نانا میری خواب میں تشریف لائے، زہرا کے بابا آئے اور مجھے فرمایا جا بیرسٹر کی ضمانت دے اور کوئی کوتاہی نہ کرنا، بیرسٹر ہم سے پیار کرتا ہے اور جو ہم سے پیار کرتا ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم کسی میدان میں اس کو ہارنے نہیں دیتے، جا اور جا کے ضمانت دے۔ اللہ اکبر۔ اہل اسلام کا اور اہل ایمان کا روز ازل سے یہ شعار ہے کہ مومن اور ایماندار حضور سے سچی محبت کرتے ہیں، سرکار سے وفا کرتے ہیں، حضور سے پیار کرتے ہیں۔ اہل ایمان کا شیوا ہے حضور سے عشق کرنا۔ ہاں میرے بھائیوں اور دوستو، کیوں نہ عشق کو اللہ کریم فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی میرا مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مومنوں کا شیوا رہا ہے حضور سے پیار کرنا، حضور سے محبت کرنا، حضور سے عشق کرنا۔ لیاقت باغ کے قریب آج بھی ایک کالج موجود ہے جسے لوگ گورڈن کالج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے کئی بار دیکھا ہے، بڑے بڑے بیوروکریٹ اور سیاستدان اس کالج میں پڑھتے رہے ہیں اور آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ انگریزوں نے بنایا تھا اور اس کا سب سے پہلا جو پرنسپل تھا اس کا نام گورڈن تھا، اس کے نام پہ آج بھی یہ کالج لیاقت باغ کے قریب موجود ہے۔ میرے بھائیوں، گورڈن پرنسپل بہت بڑا انگریز پڑھا لکھا بندہ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے اس سے تعلیم یافتہ متاثر تھے۔ وہ کئی بار اپنی زندگی کی داستان سناتے ہوئے رو پڑتا تھا اور کہتا تھا میں زندگی میں کسی بندے سے متاثر نہیں ہوا، ایک بندے نے مجھے متاثر کیا۔ وہ کون تھا؟ تو اسے جانتا ہے؟ وہ انگریز کہتا تھا میں اسے جانتا نہیں ہوں، پھر تو کیسے اس سے متاثر ہوا؟ اس نے اپنی داستان سنائی، کہنے لگا یہ جو لیاقت باغ ہے یہ پہلے لیاقت باغ نہیں تھا، اسے کمپنی باغ کہا جاتا تھا، اور کمپنی باغ سے پہلے یہ عام پارک تھا۔ وہ انگریز صبح کے ٹائم آئے، دن کے اوقات میں آئے، جاگنگ کرے، واک کریں، سیر کرنے کے لیے پارک میں آئے۔ وہ کہتا ہے ایک دن میں حسب معمول سیر کرنے کے لیے پارک میں آیا تو ایک بھکاری لوگوں سے پیسے مانگ رہا تھا۔ کیا مانگ رہا تھا؟ کون مانگ رہا تھا؟ اچھی۔ یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو فقیر نہ کہا کریں۔ بعض لوگوں کو میں نے سنا ہے فقیر نے یہ کام کیا، فقیر آیا میرے در، نہ بھائی نہ نہ نہ۔ فقیر بڑی عظیم الشان اصطلاح ہے، صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کی اصطلاح ہے۔ ان کو بھکاری کہا کریں، بیگر کہا کریں، مانگنے والے کہا کریں۔ فقیر بہت بڑی شان والا جملہ۔ سب سے بڑا فقر میرے نبی پاک نے کمایا۔ ایک لمبی روایت، سرکار فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت والے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے، بیدی لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا لیکن مجھے فخر نہیں ہے۔ آدم ومن سواہ تحت لوائی یوم القیامت ولا فخر، آدم سے عیسیٰ تک تمام نبی میرے جھنڈے تلے ہوں گے پر مجھے فخر نہیں ہے۔ انا اول من یقرع باب الجنہ ولا فخر، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا پر مجھے فخر نہیں ہے۔ انا اول من ینشق الارض یوم القیامت ولا فخر،
او لوگو سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں کھڑا ہوں گا، پر مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کو کس بات پہ فخر ہے؟ سرکار نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ جو کی روٹی کھا کے پانی کے 2-4 گھونٹ بھر کے اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا مصطفیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ فقر سب سے بڑا میرے نبی پاک نے کمایا۔ آج جو دروازوں پہ آ کے بھکاری مانگتے ہیں انہیں بھکاری کہا کریں، انہیں فقیر نہ کہا کریں۔ آپ نے جہاں پہ گاڑی پارک کی، جس اشارے پہ کھڑے ہوئے، ریڑی پہ جا کے آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے نکالنے کے لیے، جتھے کے جتھے حملہ آور ہو جاتے ہیں ہٹے کٹے۔ وہ گورڈن انگریز پرنسپل، لیاقت باغ گورڈن کالج کا پرنسپل، وہ کہتا ہے میں پارک میں آیا، ایک بھکاری کشکول ہاتھ میں لے کے ہر آنے جانے والے سے پیسے مانگ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، مجھے پہچانا، عیسائی ہے انگریز ہے، کشکول لے کے میرے قریب آیا اور آ کے کہتا ہے بابو یسوع مسیح کے نام پہ خیرات دے۔ کس کے نام پہ؟ میرے نبی کا نام اس نے لیا، میں نے اگنور کیا، پھر میرے پیچھے آیا، قریب آ کے کہتا ہے بابو یسوع مسیح کے نام پہ خیرات دے۔ میں نے پھر نظر انداز کیا، وہ پھر میرے پیچھے آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جان چھوڑتے ہی نہیں ہے، لسوڑے کی طرح انسان کو چمٹ جاتے ہیں۔ چوتھی بار جب اس نے یہی جملہ بولا مجھے غصہ آیا، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا ادھر آ، تو میرے نبی کا نام لے کے مجھے جذباتی بلیک میل کرنا چاہتا ہے اور مجھ سے پیسے بٹورنا چاہتا ہے۔ تیرے نبی کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور تو نے کشکول میں یہ جو سکے لیے ہوئے ہیں، اگر میں کہوں کہ تو اپنے نبی محمد کے نام پہ مجھے کشکول دے دے، سکے دے دے، تو دے گا یا نہیں دے گا؟ وہ یہ بات کہتے ہوئے رو پڑتا تھا، کہتا تھا جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا، کشکول کے نیچے رکھ کے کہا بابو تو نے نبی کے نام پہ کیا مانگا؟ چند حقیر سکے مانگے، کاش آج تو نبی کے نام پہ مجھ سے جان مانگتا تو میں تجھے بتاتا ہم نبی کے نام پہ جان کیسے قربان کرتے۔ مسلمانوں کا شیوا ہے محمد پہ فدا ہونا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد پہ فدا ہونا، مسلمانوں کا شیوا ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، نبی کی نام پہ تن من دھن کو فدا کر دینا۔ وہ جانے لگا، میں نے آواز لگائی، میں نے کہا میں نے تیرے ساتھ مذاق کیا ہے، آ اپنا کشکول لے لے۔ اس نے روتے روتے مجھے دیکھا، کہنے لگا بابو ہم نبی کے نام پہ کچھ دے دے ہم کبھی واپس نہیں لیتے۔ تو پھر یہ بھی میرے ساتھ مل کے کہیے کہ میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، میرے مالک جان حاضر ہے مصطفیٰ، اے میرے مالک تیری رضا۔ سرکار کی کچہری لگی ہوئی ہے، میرے آقا کریم نے غلاموں کو دیکھا اور فرمایا میرے نوکرو 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھانی ہیں،
تین چیزوں کا درس دینا ہے، تین چیزوں کی تعلیم دینی ہے۔ حضور کون کون سی چیزیں فرمایا؟ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، سب سے پہلی چیز اپنی اولاد کو یہ سکھانی ہے، حبی، میری محبت، اپنی اولاد میری محبت، وحب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کا پیار، وتلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی محبت سکھانی ہے۔ آج میں اور آپ غور کریں، ہم گھروں میں بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، نا 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 نا، زبان سے عشق رسول کا دعویٰ ہے لیکن اس کا اثر روح میں نہیں گیا۔ جب تک اثر روح میں نہیں جائے گا بات نہیں بنتی۔ میں ایک بہت بڑا جملہ آج پہلی بار آپ کے سٹیج پہ کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں ایک ہے فصل کا بیج، ایک ہے نسل کا بیج، ایک ہے فصل کا بیج، ایک ہے نسل کا بیج۔ آپ غور نہیں کریں گے جملہ نکل جائے گا اور پھر پتہ نہیں کب بولوں گا۔ ایک ہے نسل کا بیج، ایک ہے فصل کا بیج۔ کائنات میں جتنی فصلیں ہیں ان کا بیج زمین کے اندر بویا جاتا ہے اور پھل زمین کے باہر ملتا ہے۔ نسل کا بیج زمین کے اوپر بویا جاتا ہے اور پھل زمین کے اندر جا کے ملتا ہے۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرا جملہ سنا ہے۔ ایک ہے فصل کا بیج، ایک ہے نسل کا بیج۔ فصل کے بیج کا پھل زمین کے اوپر اور نسل کے بیج کا پھل زمین کے اندر ملتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تین چیزیں اولاد کو سکھائی جائیں۔ آج زبان سے عشق رسول کا دعویٰ لیکن اثر ابھی روح تک نہیں گیا۔ جب تک روح میں اثر نہیں جائے گا بات نہیں بنے گی، اور جس چیز کا تعلق روح کے ساتھ ہو جاتا ہے روح ویسی ہو جاتی ہے۔ جو بندہ پورا دن گاڑی کے پیچھے لٹک کے آوازیں لگاتا ہے، آؤ گجر خان والے، آؤ کلر سیدہ والے، پیر ودائی سے جو گاڑیاں کلر جاتی ہیں، گجر خان جاتی ہیں، روات جاتی ہیں، وہ پورا دن کھڑے ہو کے نہ سٹاپ پہ لوگوں کہتے ہیں گجر خانہ آلے، کلر آلے، روات آلے۔ رات کو سوتا ہے، اس کنڈکٹر کے گھر والوں سے پوچھیں، وہ بتائیں گے رات خواب میں بھی سواریاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اور آپ مدارس کے علماء کے پوچھیں، جو بچے فجر سے لے کر مغرب تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، دنیا والے بستروں پہ سو کے جب گندے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ قرآن پاک کے حافظ بستروں میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں۔ موبائل میں گند دیکھے گا خواب بھی گندے ہو جائیں گے۔ اگر موبائل میں قرآن پاک سنیں گا، نعتیں سنیں گا، درود سنیں گا، جب دنیا سو رہی ہوگی تیری روح مسجد نبوی کا طواف کر رہی ہوگی، روضہ رسول کا طواف کر رہی ہوگی۔ بچوں کو بچپن میں سکھانا ہے، جب بچہ گود میں ہو تب سیکھتا ہے، جب گود سے نکل جائے گا پھر نہیں سیکھے گا۔ بچے کے سیکھنے کا ٹائم گود ہے۔ آؤ میں آپ کو اللہ کے ایک ولی کی داستان سناؤں۔ آپ کا نام نامی سہل بن عبداللہ تستری، آپ فرماتے ہیں بچپن کا زمانہ، 4-5 سال میری عمر، میرے ماموں جان ہمارے گھر آئے۔ میرے ماموں بڑے نیک تھے، چند دن وہ اپنی ہمشیرہ کے پاس ٹھہرے، رات پڑی تو وہ بیٹھ کے مصلی پہ ذکر کرنے لگ گئے۔ اس رات مجھے نیند نہ آئی، بار بار ان کے ذکر کی آواز میرے کان پہ آئے۔ میں اٹھا بستر سے، جا کے مصلی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ماموں جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ ماموں نے کہا، بیٹے نے کہا ماموں اللہ کون ہے؟ 4 سال عمر ہے، بچپن کا زمانہ ہے۔ ماموں کے مصلی پہ گیا، میں نے کہا ماموں کیا کر رہے ہیں؟ ماموں نے کہا بیٹا میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ میرا خالق تیرا خالق، میرا رازق تیرا رازق۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند ستارے بنائے، سورج کو چمک دینے والا، چاند کو دمک دینے والا، کلیوں کو چٹک دینے والا، چونٹی کو رمک دینے والا، بلبل کو چہک دینے والا، کلیوں کو چٹک دینے والا، ابر کو دھمک دینے والا، ہوا کو لہک دینے والا، فالق الحب والنوى،
النوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ. کون اللہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ. سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے. سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے. رزاق تے خالق میرے مولا اے کوجے کملے پیارے تیرے. اتھے اتھے دوئے جہانی جیندے تیرے مارے تیرے. دعا پاسے رونق تیری جتے تیرے ہارے تیرے. میں کیوں آکھاں میرا میرا تو اے سب دا سارے تیرے. ابراہیم خلیل بھی تیرا اگ بھی تیرا انگارے تیرے. منصور تے سولی تے منصور بھی تیرا زکریا تیرا آرے تیرے. اگلے جملے پہ سینے کا زور ہاتھ بلند. ہاں ہاں سولی تے منصور بھی تیرا زکریا تیرا آرے تیرے. اے پاک حسین دے ہونٹاں اتے نیزے تے وی نارے تیرے. کون اللہ تیری چشم کریمی پہ جب نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. بے طلب دیے جاتا ہے مجھے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. بچہ 4 سال کا ہے ماموں کے قریب آیا آگے کہتا ہے ماموں جان مجھے بھی ذکر سنائیں مجھے بھی ذکر سکھائیں. اللہ اللہ کرتے ہو نظر آیا مجھے اور ہو میں جب میں گم ہوا تو تو نظر آیا مجھے. بچہ کہتا ہے ماموں جان مجھے بھی ذکر سکھائیں. ماموں کہتا ہے بیٹا میں تجھے وہ ذکر نہیں سکھاؤں گا جو میں کر رہا ہوں بلکہ تیرا ذکر علیحدہ ہے. بچہ کہنے لگا ماموں جان مجھے سنائیں کون سا ذکر میں نے سیکھنا ہے. آپ نے فرمایا تو نے جب ماں کے بستر پہ جانا ہے جب سونے لگنا ہے تو 4 جملے تو نے زبان سے کہنے ہیں. اللہ ربی اللہ معی اللہ شاہدی اللہ ناظر الیہ. اللہ میرا رب ہے اللہ میرے ساتھ ہے اللہ میرا گواہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہوتا ہے سکھانے کا طریقہ. بچے پیار سے سکھائیں گے بچے سیکھ جائیں گے. اور علماء فرماتے ہیں بچپن کی ہوئی بات پتھر پہ لکیر ہوتی ہے. لکیر پتھر سے مٹ جاتی ہے بچے کے ذہن سے وہ بات بلند آواز سے بولیں نہیں مٹتی. جب بچے کو نیکی سکھانے کا وقت تھا اس وقت وہ گالیاں سیکھ گیا. جب نیکی سکھانے کا وقت تھا تو اس نے گالیاں سیکھ لی. ماں بھی رشتہ داروں کو کال کر کے کہتی ہے بولنے لگ گیا ماشاءاللہ ہن توتلیاں گالاں کڈن. گھر والے پھر اسے چھیڑتے ہیں وہ پھر گالیاں نکالتے ہیں. ٹافیاں دے کے گالیاں سنتے ہیں. میں نے کہا جس سے تو نے ٹافیاں دے کے گالیاں سنی ہیں اس سے بڑے ہونے کے بعد قرآن پاک سننے کی تو امید نہیں رکھنی چاہیے. جس بچے کو دادے نے کہا بیٹا ریموٹ لے اور مجھے بندروں اور رچھوں والا چینل لگا کے دے. جس بچے سے تو باندر دیکھ رہا ہے رچھ دیکھ رہا ہے جانور دیکھ رہا ہے وہ بچہ کبھی سورہ رحمان کی تلاوت نہیں کرے گا. میرے گرامی قدر احباب بچے کو بچپن میں سکھایا جائے جو سکھایا جائے گا بچہ وہی سیکھے گا. جو بچہ جو نوجوان آپ کو چوک میں بازار میں گلی میں گالیاں دیتا سنائی دے سمجھ لیں اس کے گھر میں گالیوں کا رواج ہے. یقین جانیں میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں آج میری مائیں بہنیں پردہ دار عزت دار وہ بازاروں میں نہیں چل سکتی. نوجوان
بات بات پہ گالیاں دیتے ہیں، اور کئی بار اپنے کانوں سے سنا ہے، ان کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں۔ میرے گرامی قدر احباب، موٹر بائک خراب ہوا تب گالی، کک میں مسئلہ آیا تب گالی، بلی آگے سے گزری اسے گالی، کتا گزرا اسے گالی، کوئی بندہ گزرا اسے گالی۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ جھگڑے میں مزاج کی خرابی میں گالی دے وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ میں اور آپ جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، جس نبی کا دین میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، میرے نبی نے مزاج کی خرابی کی صورت میں بھی کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ آپ کو جب بھی کبھی غصہ آیا آپ نے فرمایا او بھلیا، او بھلیا میں قربان جاؤں، سرکار نے غصے میں بھی آ کے گالی نہیں دی، دعا دی ہے۔ یہ میرے آقا کریم کا کردار، یہ سرکار کی سیرت۔ آج میری بچیاں بہنیں وہ گلیوں کوچوں میں سفر نہیں کر سکتی، پیدل نہیں چل سکتی، اتنی معاشرے میں گالیاں ہیں۔ میں طالب علم ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں آج خدا کے گھر میں اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے میرے ساتھ وعدہ کریں آئندہ کے بعد گالی نہیں دیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے جو نوجوان بیٹھے ہیں سارے حضرات، پکی بات ہے؟ بہت شکریہ۔ جو بچہ آپ کو گالیاں دیتا نظر آئے نا بازار میں، سمجھیں کہ اس کے گھر میں گالیوں کا رواج ہے۔ جن گھروں میں بزرگ حقہ پیتے ہیں، کسی وقت وہ نلکی وہ نالی علیحدہ پڑی ہوتی ہے، بچے آ کے نا اسے منہ میں لگا کے وہی سٹائل اختیار کرتے ہیں۔ جس بچے کا باپ سگریٹ پیتا ہے، اس کا بچہ کلاس روم میں بیٹھا پینسل کے ساتھ لکھتے ہوئے کبھی کبھار اس پینسل کا کش لگانے لگ جاتا ہے۔ اور جس بچے کا باپ قرآن پاک کی تلاوت کرتا نظر آئے، بچہ قاعدہ لے کے اپنے ابا کے پاس آ بیٹھتا ہے۔ جس بچے کا باپ سجدہ کرے، نماز پڑھے، میں نے بچوں کو دیکھا ہے وہ چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی ٹوپیاں لے کے اپنے باپ کے مصلے پہ آ جاتے ہیں، انہیں سجدے کا طریقہ نہیں آتا، باپ سجدے میں جاتا ہے وہ مصلے پہ لیٹ جاتے ہیں۔ ہاں ہاں، ماں کی گود مدرسہ ہے، باپ کی گود مدرسہ ہے، بچے کے لیے ماں باپ کی گود پہلی تربیت گاہ ہے۔ الام مدرسہ، ماں ان پڑھ بھی ہو بچے کے لیے پورا کالج ہوتی ہیں، باپ ان پڑھ بھی ہو بچے کے لیے پوری یونیورسٹی ہوتا ہے۔ اللہ کچھ علم ماں باپ کو لدنی طور پہ عطا کر کے بھیجتا ہے اور پھر ان کے سر پہ ماں باپ کا صحرا سجاتا ہے۔ میرے گرامی قدر احباب دیکھیں میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ ماں 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 اگر تربیت نہ کرے بچہ بادشاہ بن کے قرآن کا دشمن بن جاتا ہے، اور ماں اگر تربیت کر دے بچہ احمد بن حنبل بن کے قرآن کا محافظ بن جاتا ہے۔ ماں اگر تربیت نہ کرے بچہ بادشاہ ہو کے دین اکبری ایجاد کر لیتا ہے، اور ماں تربیت کر دے تو بچہ مجدد الفسانی بن کے دین اکبری کی چولیں ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ماں اگر تربیت نہ کرے بچہ ہلاکو اور چنگیز بن کے مخلوق خدا کو تاراج کر دیتا ہے، اور اگر ماں تربیت کرے بچہ غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے۔ ماں تربیت نہ کرے دین پڑھ کے بھی بچہ گستاخ رسول بن جاتا ہے، ماں تربیت کر دے تو بچہ بریلی کا احمد رضا بن جاتا ہے۔ ماں تربیت نہ کرے بچہ غلام احمد قادیانی بن جاتا ہے، ماں تربیت کر دے بچہ گولڑے کا مہر علی بن جاتا ہے۔ ماں تربیت نہ کرے بچہ ایوان اقتدار میں بیٹھ کے ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہتا ہے، اور ماں اگر محبت کی گھٹی دے دے بچہ سپاہی بھی ہو ممتاز قادری بن جاتا ہے۔ ماں اگر تربیت نہ کرے بچہ رات کے اندھیرے میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ختم نبوت کے قانون سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اور اگر ماں مصطفیٰ کی محبت کی گھٹی پلا دے تو بچہ سفید داڑھی والا بھی ہو، ویل چیئر پہ بھی بیٹھا ہو، فیض آباد میں شیلوں کی برسات میں بھی بچے بچے کو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ یاد کروا جاتا ہے۔
لطف آیا یا نہیں آیا؟ بات ماں کی تربیت کی ہے بھائی جان. ماں تربیت کرے گی تو بچہ نیک بنے گا، اچھا بنے گا. اور یہی ٹائم ہے بچپن کا. سہل بن عبداللہ کہتے ہیں مجھے 4 جملے ماموں نے سکھائے. پہلا جملہ اللہ ربی، دوسرا اللہ معی، اللہ شاہدی، اللہ ناظر الیہ. 2-4 دن بعد مجھے بڑا مزہ آنے لگ گیا. میں نے ماموں سے آ کے عرض کی ماموں مجھے بڑا لطف آ رہا ہے. آپ نے فرمایا آئندہ کے بعد 7 بار پڑھا کر. چند دنوں کے بعد پھر میں نے ماموں سے آگے عرض کی ماموں مجھے اور لطف آیا ہے. ماموں نے کہا بیٹا آئندہ کے بعد سوتے وقت 11 بار پڑھا کر. ان کے جانے کا وقت آیا. ماموں جان چکے ہمارے گھر میں رہنے آئے ہوئے تھے. جب ان کے جانے کا وقت آیا مجھے قریب بلایا اور میرے سر پہ دست شفقت رکھ کے فرمایا بیٹا سہل یہ وظیفہ پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ماموں جان بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، بڑی محبت سے پڑھتا ہوں. بیٹا اس کا معنی بھی جانتا ہے یا نہیں؟ ماموں جان آپ وضاحت فرمائیں. آپ نے فرمایا تو 4 جملے بولتا ہے. میں نے تجھے 4 جملوں کا ذکر سنایا ہے، ذکر سکھایا ہے. میں تجھے ترجمہ بھی بتاتا ہوں. اللہ ربی کا معنی اللہ میرا رب ہے. اللہ معی کا معنی اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ شاہدی کا معنی اللہ میرا گواہ ہے. اللہ ناظر الیہ کا معنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بیٹا جس کا رب اللہ ہو، اللہ جس کے ساتھ ہو، اللہ جس کا گواہ ہو، اللہ جسے دیکھ رہا ہو، وہ مومن مسلمان کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا. کیا انداز ہے تربیت! وہ بچہ اللہ سے ڈرتا ہے جس کے رب ساتھ ہے، جس کا گواہ اللہ ہے، اور جس کی طرف خدا دیکھ رہا ہے. وہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا. اور جب تک خوف الہی دل میں رہے گا عبادت تجھے لطف دے گی. خوف نکل جائے گا تو نماز پڑھے گا تجھے کوئی مزہ نہیں آئے گا. زکوٰۃ دے گا کوئی لطف نہیں آئے گا. روزہ رکھے گا کوئی لطف نہیں آئے گا. حج کرے گا کوئی لطف نہیں آئے گا. بیٹے عبادت کا لطف تب آتا ہے جب بندے کا دل خدا سے ڈرتا ہے، مصطفیٰ سے ڈرتا ہے. یہ انداز ہے تربیت کا. میں اپنے بھائیوں بچوں بزرگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. باپ پورا دن باہر رہا، شام کے وقت روٹی کھانے سے پہلے اسے چند لمحے بچوں کے ساتھ نصیب ہوئے. لیکن میں کیا کروں کیا کہوں، ماں کے پاس علیحدہ موبائل، باپ کے پاس علیحدہ موبائل. بچہ کبھی ماں کی طرف دیکھتا ہے کبھی باپ کی طرف دیکھتا ہے. میں نے کہا بھائی جان پورا دن باہر رہا، تجھے چند لمحے جو بچوں کے ساتھ نصیب ہوئے موبائل بند کر، اسے سائیڈ پہ رکھ، بچوں کی تربیت کر. جس طرح ٹیچر ایک نیا سبق لے کے روزانہ کلاس روم میں آتا ہے تو بھی اسی طرح نیا سبق آ کے بچوں کو سنایا کر. کسی دن بچوں کو قریب بلانا اور کہنا بیٹا میرے قریب آئے. آج میں آپ کو ابو بکر صدیق کے پیار کی باتیں سنانا چاہتا ہوں. آج میرے قریب آئے. آج میں آپ کو عمر کے انصاف کی باتیں سنانا چاہتا ہوں. آج میں عثمان کے حیا کی بات سنانا چاہتا ہوں. آج میں علی کی شجاعت کی بات سنانا چاہتا ہوں. بیٹا میرے قریب آئے. آج میں حسین کی شہادت کی بات سنانا چاہتا ہوں. آج کربلا کے غازی عباس کی وفا کی بات سنانا چاہتا ہوں. تو جھک سونے دے بوئے تے، تو جھک سونے دے بوئے تے نگاواں دیاں ویکھی، تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں دیاں ویکھی، تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں دیاں ویکھی، تو جھک سونے تے بوہے تے نگاواں دیاں ویکھی. بٹھا کے کول بچیاں نو سنایا باس دے کسے،
پھر پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں دیاں ویکھی پھر پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں تو جھک سونے دے بوئے تے نگاواں حیا کریے اس دھرتی تے او دے اصحاب دا ہر دم ابو بکر کا حیا، عمر کا حیا، عثمان کا حیا، حضرت امیر معاویہ کا حیا، نسبت صحابیت کا حیا حیا کریے اس دھرتی تے او دے اصحاب دا ہر دم قبر وچ اپنی بندیا پھر حیاواں دیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوئے تے نگاواں بچے کو کبھی گود میں بٹھائیں تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں اور درود پڑھے بچہ پوچھے ابو کیا پڑھ رہے ہیں آپ فرمائیں میں وہ پڑھ رہا ہوں جس کے پڑھنے سے جسم کو بھی شفا ملتی ہے روح کو بھی شفا ملتی ہے آخری بات درود پڑھنے سے جسمانی شفا بھی ملتی ہے روحانی شفا بھی بولے نا بچوں کو درود سکھا دیں ایک بندہ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں آیا آ کے کہتا ہے حضور میرا بچہ نافرمان ہے بات نہیں مانتا اکھڑ مزاج ہے پٹک پٹک جواب دیتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ وعدہ کر مصطفیٰ اس بچے کی تابعداری کا وعدہ کرتا ہے یا نبی اللہ کون سا وعدہ آپ نے فرمایا تو بچے کو درود پاک یاد کروا دے تیرا بچہ جانے اور میں جانوں احمد بن ثابت المغربی ایک بہت بڑے ولی کامل آپ فرماتے ہیں رات کو سوئے ہوئے میری 4 مقرب فرشتوں سے ملاقات ہوئی جبرائیل اسرائیل میکائیل اور اسرافیل میں نے اسرائیل کو قریب بلایا یا میں اس کے قریب گیا میں نے کہا سنا ہے تو لوگوں کی جانیں نکالتا ہے اور مجھے یہ بھی پتا چلتا ہے جان نکالتے ہوئے بندوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے مہربانی کرنا مجھے تکلیف نہ دینا اسرائیل کہتا ہے تو نبی پاک پہ درود پڑھا کر آٹے سے بال نکلنے میں پتہ چلتا ہے تیری روح نکلنے کا پتہ نہیں چلے کیا پڑھنا ہے بولیں آواز سے محبت سے اے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے اپنے بچوں کو درود سکھا دے واسطہ خدا کا انہیں نعتیں سکھا دے انہیں قرآن سکھا دے انہیں اچھی باتیں سکھا دے انہیں نیکی سکھا دے ہاں اللہ اکبر ایک حدیث مجھے یاد آ گئی ہے اور بالکل آخر میں خلاصے کے طور پہ وہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں اور اس امید کے ساتھ پڑھ رہا ہوں آپ میری بات کو پلے باندھیں گے اس کان سے ڈال کے ادھر سے نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ دل کی لوح پہ میری بات کو نقش کریں گے اور لکھیں گے سرکار نے فرمایا جو کثرت سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے قیامت والے دن مصطفیٰ ہر صورت اس کی شفاعت کرے گا آپ نے ایسے ہی بولنا تھا جیسے آپ بولیں ایسے بنتا تھا آپ کا بولنا چلو میں ایک اور بات سناتا ہوں ٹھہرے جی ٹھہرے ٹائم ختم ہونے والا میرے ماشاءاللہ آپ نعرہ لگا لیں جی آپ نے سر پہ سبز پگڑی باندھی ہوئی ہاں ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا جیسے آپ بولے ہیں چلو میں آپ کو پھر ایک موقع دے رہا ہوں سرکار فرماتے ہیں آپ کا دل جھوم جائے گا یہ حضور پاک کا فرمان سن کے سرکار فرماتے ہیں جو ڈیلی 50 بار مجھ پہ درود پڑھتا ہے قیامت والے دن جتنی مرضی بھیڑ کیوں نہ ہوئی جتنی مرضی رش کیوں نہ ہوا میں اپنے امتی کو قریب بلا کے اپنے مصافے کا شرف عطا کروں گا تو جھک سونے دے بوئے تے نگاواں دیاں وے
ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں دیاں ویکھی بوسیری وانگ بچیاں نو سنا رو رو نبی دیاں نعتاں بوسیری وانگ رو رو کے سنا نبی دیاں نعتاں کرم ہویا تے پل اندر شفاواں دیاں ویکھی کرم ہویا تے پل اندر شفاواں بس آج کی تقریر ایک دوائی سمجھ کے قبول کرنا یاد رکھیں گے باتیں انشاءاللہ کسی کو گالی بچوں کو کیا سکھانا ہے درست خود بھی پڑھیں بچوں کو بھی سکھائیں خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے بچے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے